السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس نمبر 23B ہے قرآن کے عربک کورس کی، جس کے لیے آپ کو پیج نمبر 81 اور 82 کے نوٹس مل گئے ہوں گے۔ نہیں ملے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یونٹ 5 ہمارا چل رہا تھا اور یونٹ 5 میں ہم نے مادہ اور ضمائر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ 3 حروف سے مل کر ایک مادہ بن جاتا ہے، ایک مٹیریل بن جاتا ہے، جیسے کاف فا را ایک مادہ ہے اور سین میم عین ایک مادہ ہے۔ اور اب اس مادے کے اندر کچھ ایڈیٹنگ کر کے کسی ضمیر کا ترجمہ اس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ماضی کا ترجمہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کچھ ضمائر پڑھی تھیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تو ہم نے کاف فا را کے اوپر 3 زبر جب لگائے تھے تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر کا ترجمہ آ گیا تھا، اور اس کا ترجمہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا۔ اسی طرح 3 زبر لگا دیں یا پھر 2 زبر اور بیچ میں زیر لگانے سے بھی ہوا کا ترجمہ آتا ہے۔ کبھی 3 زبر لگتے ہیں اور کبھی زبر زیر زبر لگتا ہے۔ تو جب ہم 3 زبر لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر ہوا کا ترجمہ آ جاتا ہے، اور جب ہم الف ایڈ کر دیتے ہیں کفرا یا سمعا، اس کے ساتھ الف ایڈ کر دیں گے سمعا، تو اس کے اندر ہما کا ترجمہ آ جائے گا کہ ان دونوں نے کفر کیا، ان دونوں نے سن لیا۔ پھر اسی طرح ہمیں اگر ہم کا ترجمہ لانا تھا تو ہم یہاں پہ واو الف لگاتے تھے، یہ سب پریویس کلاس ہم پڑھ چکے ہیں، اور پیش لگا دیتے تھے کفرو، تو پھر کیا ترجمہ ہو جاتا تھا؟ ان سب نے کفر کیا۔ اور اگر ہمیں ہیا کا ترجمہ ایڈ کرنا ہوتا تھا تو ہم تا ساکن لگا دیتے تھے، کفرت، اس نے کفر کیا۔ اسی طرح اگر ہما کا ترجمہ ایڈ کرنا ہوتا تھا مؤنث میں تو یہاں پہ الف لگا دیتے تھے کفرتا، اور یہاں پہ زبر دے دیتے تھے کہ ان سب نے کفر کیا، ان دونوں نے کفر کیا۔ اور جب ہننا کی بات ہوتی تھی تو ہم یہاں پہ نون زبر نا لگا دیتے تھے کہ کفرنا، ان سب مؤنث نے کفر کیا، ان سب عورتوں نے کفر کیا۔ سیم اسی کے ساتھ بھی یہی کریں گے، عین کے ساتھ نون لگا دیں گے سمعنا، ان سب نے کفر کیا، ٹھیک ہے، ان سب نے سن لیا۔ اسی طرح جب انتا کی باری آئی تھی تو پھر ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا کہ تا کے اوپر زبر لگا دیں گے، کفرتا، تو نے کفر کیا، اور تما کے کرنا ہو تو پھر یہاں پہ تا کی جگہ تما لگا دیں گے، کفر تما، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں شروع میں مادہ اپنی جگہ سیم ہے، ایز اٹ از ہے، بس آخری میں علامتیں لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے ضمائر کا ترجمہ الگ ہو رہا ہے، اور ضمیر کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ ضمیر کی کوئی نشانی موجود ہوتی ہے، اس نشانی کو ہم دیکھتے ہیں اور ترجمہ کر دیتے ہیں۔ شروع میں مادہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ اسی طرح انتم کی باری آئی تھی تو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ کفرتم، تم سب نے کفر کیا۔ اور اگر انتی کی باری آئی تھی تو ہم نے کفرتی کر دیا تھا، تو نے کفر کیا، اور پھر انتما کی جگہ تما لگا دیا تھا، کفرتما، اور پھر یہاں پہ میں نے تم لکھ دیا، یہاں پہ آئے گا انتننا، پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی مجھ سے، انتننا، ٹھیک ہے۔ سب عورتوں کے بارے میں کہا جائے تو پھر آپ کی ضمیر ہوتی ہے انتننا، اور پھر انتننا، اور پھر جب کفرتننا، کاف فارا کے ساتھ لگا جائے گا تو پھر تا نون لگایا جائے گا، کفرتننا، یعنی تم سب عورتوں نے کفر کیا، کفرتننا۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ آپ نے 12 ضمائر پڑھ لی تھیں کہ کسی بھی مادے کے اندر یہ 12 ضمائر کا ترجمہ کس طرح ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آج کی جو کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے وہ انا اور نحنو ہے۔ انا مطلب میں اور نحنو مطلب ہم، یعنی اب مجھے کہنا ہے کہ میں نے کفر کیا یا مجھے کہنا ہے کہ ہم نے کفر کیا، تو پھر اس مادے کے ساتھ کیا ایڈیٹنگ ہوگی۔ جتنا بھی ابھی میں نے پڑھایا یہ پریویس کلاسز میں موجود تھا، نہیں آپ بھول گئے ہیں تو پریویس کلاسز ریوائز کر لیجئے۔ آج ہمارا نیا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے انا نحنو، یعنی میں اور ہم، ٹھیک ہے۔
انا نحنو یہ وہی ضمیر ہیں، بس میں نے اس کو الگ پیش پہ پڑھی کر کے لکھ لی، انا نحنو۔ اب میرے پاس ایک مادہ ہے ضوئیں لام میم، ضوء لام میم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ظلم کرنا۔ ایک مادہ ہے سین حمزہ لام۔ اچھا ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں کہ حمزہ الف کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ لکھنے کے اسٹائل ہیں، کبھی حمزہ سوشے کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی حمزہ واو کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی حمزہ یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ حمزہ کے لکھنے کے اسٹائل ہیں، یہ آپ کو چلتے چلتے معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو حمزہ ہے الف کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اس در حقیقت الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ سین حمزہ لام، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سوال کرنا۔ ایک اور مادہ ہے ہمارا نون ذال را، نظر، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے منت مانگنا، نظر مانگنا۔ ایک ہوتا ہے دیکھنے والا نظر، وہ جو ہے وہ مادہ زوئیں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، جو مادہ زوئیں سے آتا ہے وہ دیکھنے والا مادہ ہوتا ہے، اور یہ ذال سے ہے تو اس کا مطلب ہے نظر ماننا یعنی منت مانگنا۔ تا را کاف یعنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور ایک مادہ ہے واو جیم دال یعنی پا لینا، کوئی چیز حاصل کر لینا، اور آخری مادہ ہے لام عین نون یعنی لعنت کرنا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ زوئیں لام میم کے ساتھ میں کون سا ایسی نشانی لگاؤں کہ جس کے اندر انا کا ترجمہ آ جائے، یعنی میں نے ظلم کیا۔ تو صرف اور صرف اس مادے کے آخری میں تا پیش تو لگا دینے سے انا کا ترجمہ اس مادے میں آ جاتا ہے۔ جیسے ظلمت، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے ظلم کیا، میں نے ظلم کیا۔ اسی طرح اگر سین حمزہ لام کے آگے میں تا پیش تو لگا دوں تو اس کا ترجمہ ہوگا سألت، میں نے سوال کیا۔ مادے کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، باقی علامت کا ترجمے میں آپ میں کا ترجمہ لگا دیں گے۔ سألت میں نے سوال کیا، نظرت میں نے منت مانگی، میں نے نظر مانی، ترکت میں نے چھوڑ دیا، میں نے ترک کر دیا، وجدت میں نے پا لیا، میں نے حاصل کر لیا، لعنت میں نے لعنت کی۔ اب جو بھی مادہ آپ نے پڑھے ہیں، جتنے بھی مادہ ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، اگر ان مادوں کے آخر میں آپ پیش لگا دیں، تا پیش تو لگا دیں، تو اس کے اندر میں کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مادہ اور لے کے دکھا دیتا ہوں۔ ایک مادہ ہے ہمارا خا لام قاف، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ پیدا کرنا۔ اب میں صرف یہاں پہ اس مادے کے آخری میں تا پیش تو لگا رہا ہوں تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ خلقت میں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی مادے کے آخری میں آپ تا پیش تو لگا دیں تو اس کا مطلب ہوگا میں نے یہ کیا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک مادہ تھا را حمزہ یا، اب آپ غور کریں اس کا مطلب کیا تھا؟ رؤیت، دیکھنا۔ اب میں نے یہاں پہ تا پیش تو لگا دیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رأیت میں نے دیکھا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک مادہ تھا ضاد را با، مارنا، تو اب میں تا پیش تو لگا دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ضربت میں نے مارا، ٹھیک ہے، ضربت میں نے مارا۔ یعنی مادہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو، آپ اس مادے کے آخری میں تا پیش تو لگا دیں گے تو آپ اس کے اندر، اس مادے کے اندر انا کا ترجمہ آ جائے گا، یعنی میں کا ترجمہ آ جائے گا، میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ظلمت، سألت، نظرت، ترکت، وجدت، لعنت۔ اب مادے کا اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ نے تا پیش تو کی علامت دیکھنی ہے اور اس میں انا کا ترجمہ کر دینا ہے۔ اب مجھے یہی کام اس مادے کے ساتھ، زوئیں لام میم کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ نحنو ایڈ کرنا ہے، یعنی اب مجھے ترجمہ کرنا ہے ہم نے ظلم کیا، تو نحنو کی اس کے ساتھ کون سی علامت لگے گی؟ تو سمپل آپ مادہ شروع میں لکھیں ضو لام میم، اور آخر میں نون الف زبر نا لگا دینے سے نحنو کا ترجمہ اس کے اندر آ جائے گا۔ جیسے ظلمنا ہم نے ظلم کیا، سألنا ہم نے سوال کیا، نظرنا ہم نے نظر مانی، ہم نے منت مانگی، ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، وجدنا ہم نے پا لیا، ہم نے حاصل کر لیا، لعننا ہم نے لعنت کی۔ اب آپ غور کریں، یہ جو نون تھا یہ مادے کا اپنا نون تھا، اور نون الف نا کا نون اپنا تھا، تو دو نون جمع ہو گئے تو اس لیے تشدید آ گئی، ورنہ میں الگ سے لکھ کر آپ کو دکھاؤں تو یہ اس طرح ہے لعنا۔ جب دو ورڈ ایک جیسے جمع ہو جاتے ہیں تو تشدید لگا کر ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں، در حقیقت یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ نون مادے کا ہے اور یہ نون الف نا علامت ہے نحنو کی ضمیر کی۔ اب اس کو لکھیں گے کس طرح؟ دونوں نون کو ایک جگہ ملائیں گے اور پھر تشدید لگا کے لکھ دیں گے۔ جیسے ایک ہمارے پاس ہے فا تھا نون، ٹھیک ہے، ایک مادہ ہمارے پاس ہے فا تھا نون، قرآن میں آئے گا فا تھا نون، اس کا مطلب ہوتا ہے فتنے میں مبتلا کرنا، فتنے میں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے کہنا ہے کہ میں نے فتنے میں ڈالا،
تو میں کیا کروں گا فتنا، یعنی یہاں پہ تجدید لگا کے زبر لگاؤں، فتنا، یعنی یہاں پہ 2 نون جمع ہو گئے تھے تو میں نے تجدید سے کام لیا، حالانکہ کس طرح لکھا ہوا ہے فا تا نون نون، یہ 2 دفعہ نون تھے تو میں 2 دفعہ نون کو لکھنے کے بجائے فتنا، قرآن میں اگر 2 حرف ایک ساتھ آتے ہیں تو الگ الگ نہیں لکھتے، ملا کر تجدید سے کام لے لیتے ہیں، جس طرح لعنا تو یہاں پر تجدید کام لیا، تجدید سے ہم نے کام لیا، لعنا ہم نے لعنت کی۔ اب غور کریں، آج کی کلاس میں ہم نے صرف 2 لفظ پڑھے ہیں، انا نحنو، کہ مادے کے اندر اگر انا اور نحنو ضمیر کا ترجمہ پیدا کرنا ہے تو ہم مادے کے آخری میں تا پیش تو لگا دیں تو پھر انا کا ترجمہ آ جائے گا، اور اگر نون الف نا لگا دیں تو پھر نحنو کا ترجمہ آ جائے گا۔ ظلمتو میں نے ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، سألتو میں نے سوال کیا، سألنا ہم نے سوال کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو 14 ضمائر ہیں، ہوا، ہما، ہم، ساری، اب آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ کسی بھی مادے میں یہ 14 ضمائر کی علامت بآسانی پہچان سکتے ہیں یا نہیں۔ ہوا کی علامت کیا ہوتی ہے کسی بھی مادے پر؟ 3 زبر یا پھر زبر زیر زبر۔ ہما کی علامت ویسے بھی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے پریویس کلاس میں بھی، اس میں سے صرف ہوا امپورٹنٹ ہے، ہم امپورٹنٹ ہے، ہیا امپورٹنٹ ہے، انتا امپورٹنٹ ہے، انتم امپورٹنٹ ہے، اور انا امپورٹنٹ ہے، اور نحنو امپورٹنٹ ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ کٹ کر سکتے ہیں، آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ایک سیکوینس برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ترتیب سے سارے پڑھا دیے۔ لیکن بس آپ فوکس کس پہ کریں گے؟ ہوا پر، کہ ہوا کی علامت کیا ہے؟ 3 زبر یا پھر زبر زیر زبر۔ ہم کی علامت کیا ہے؟ واو الف، کسی بھی مادے کے آخری میں واو الف ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس میں ہم کے ضمیر موجود ہے۔ اور ہیہ کی علامت کیا ہے؟ تا ساکن اس میں موجود ہوگی آخری میں، شروع میں مادہ سب کے ساتھ سیم ہوگا۔ انتا کی علامت کیا ہے؟ تا زبر تا موجود ہوگا۔ انتم کی علامت کیا ہے؟ تا میم پیش تم موجود ہوگا۔ انا کی علامت کیا ہے؟ تا پیش تو ہوگا۔ اور نحنو کی علامت کیا ہے؟ نون الف زبر نا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے نوٹس 81 پیج نمبر 81 پر، کہ پیج نمبر 81 پر آپ کو ایک چارٹ بنا ہوا مل جائے گا پورا، کہ یہاں پہ میں نے ضمائر لکھ دی ہیں اور یہ مادے لکھ دیے ہیں۔ اب دیکھیں ضوئے لام میم، اس مادے کو ہم نے 14 ضمائر پر کس طرح بنایا ہے دیکھ لیں۔ ظلم، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتن، ظلمتو، ظلمنا۔ اب آپ کو صرف اس میں فوکس کون سا کرنا ہے؟ ظلما اس نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا، ظلمت اس نے ظلم کیا، ظلمتا تو نے ظلم کیا، ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، اور آخری کے 2 ظلمتو میں نے ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا۔ یعنی 1 2 3 4 5 6 7، صرف 7 ضمائر آپ کو دیکھنی ہے، باقی 5 ضمائر آپ کو نہیں دیکھنی، وہ صرف سیکوینس کے اعتبار سے میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ اب دیکھیں سین حمزہ لام، سوال کرنا، اب اس کے 14 صیغے آپ دیکھ لیں کس طرح بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سألتو میں نے سوال کیا، سألنا ہم نے سوال کیا، نظر، ترک اور وجد پانا، یہ پورا چارٹ آپ کو پیج نمبر 81 پر نوٹس میں بنا ہوا مل جائے گا۔ ان سب کا ترجمہ آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ ترجمہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر ورڈ کے شروع کے 3 حروف دیکھیں، وہ مادہ ہوگا، کسی بھی ورڈ کو لے لیں، کسی بھی لفظ کو لے لیں، شروع کے 3 حروف مادہ ہوگا، اور آخری کا حرف جو ہے یا اس کے زبر زیر اس کے اندر موجود اس کی ضمیر کی علامت ہوں گے، تو ہم اس مادے کو اس ضمیر کے ساتھ ملا کر ترجمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی پیج پر آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ملے گی، ترجمہ کریں۔ اب ان تمام الفاظ کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اور ترجمہ کرتے ہوئے کیا خیال رکھنا ہے؟ شروع کے 3 حروف مادہ ہوں گے، ان مادے کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اور آخری کا حرف، آخری جو ہے 3 حرف کے بعد جو بھی چیز ہے وہ ضمیر کی علامت ہوگی۔ تو عین، صاد، یا، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، معصیت۔ عصیتو میں نے نافرمانی کی، نفختو، نون فا خا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، میں نے پھونک ماری، ٹھیک ہے، میں نے پھونکا۔ اخذتو، حمزہ خا ذال، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تھامنا، اخذتو میں نے پکڑ لیا، میں نے تھام لیا، میں نے اخذ کر لیا، اردو میں بھی اخذ ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس معاملے سے کیا اخذ کیا، کیا سبق اخذ کیا؟ رزقنا ہم نے رزق دیا، فرقنا، فا را قاف کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، فرق کر دینا، ہم نے پھاڑ دیا۔
عفونا ہم نے درگزر کر دیا، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم نے تھام لیا، جعلنا ہم نے بنایا، سمعنا ہم نے سن لیا، کتبنا ہم نے لکھ لیا، ہم نے لکھا، ہدینا ہم نے ہدایت دی، رفعنا ہم نے بلند کر دیا، رفعت اردو میں بھی کہتے ہیں بلند کرنے کو، رفعنا ہم نے بلند کر دیا، وہبنا واو ہا با وہاب اسی سے نکلا ہے عطا کرنا، وہبنا ہم نے عطا کیا، قطعنا ہم نے کاٹ دیا، فتحنا ہم نے کھول دیا، جزیتو جیم زا یا اس کا مطلب ہوتا ہے جزا بدلہ دینا، جزیتو میں نے بدلہ دیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، عہدنا ہم نے عہد کیا، ہم نے وعدہ کیا، رحمنا ہم نے رحم کیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، لعنتو میں نے لعنت کی، لعنا ہم نے لعنت کی، فتنا ہم نے فتنے میں ڈالا، حشرنا حا شین را اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، حشرنا ہم نے جمع کیا، اسی لیے میدان محشر کہتے ہیں وہ میدان جہاں پر جمع ہوں گے سب، حشر جمع ہونا، حشرنا ہم نے جمع کیا، قبضنا ہم نے قبض کر لیا، امرنا ہم نے حکم دیا، قضینا قاف ضاد یا قاضی بھی اسی سے نکلا فیصلہ کرنا، قضینا ہم نے فیصلہ کیا، فرضنا ہم نے فرض کیا۔ اب آپ یہ ان تمام الفاظ میں دیکھیں قرآن میں آئیں گے، یہ تو چند نمونے کے طور پر آپ کو دیے گئے ہیں، اس طرح کے سینکڑوں الفاظ ہزاروں الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے کہ شروع میں مادہ ہوگا اور آخری میں ضمیر کی علامت لگی ہوئی ہوگی، تو آپ مادے کا ترجمہ یاد کریں اور اس ضمیر کی علامت کو پہچانیں اور ترجمہ کر دیں۔ اب اصل ایکسرسائز جو آج کی کلاس کی ہماری ہے وہ پیج نمبر 82 پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کرتے ہوئے ماضی کے الفاظ کو نمایاں کریں، یعنی آپ کو ہر آیت کا ترجمہ کرنا ہے، اور ہر آیت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ماضی یعنی فعل ماضی سے بنے ہوئے ہیں، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یا تو اس میں ہم کی ضمیر ہوگی، یا ہوا کی ضمیر ہوگی، یا انا کی ضمیر ہوگی، یا نحنو کی ضمیر ہوگی، تو وہ ورڈ جس کے اندر ضمیر کی علامت موجود ہے وہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تب سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں، خلقتو، ایک ایک ورڈ کو پڑھتے جائیں اور ترجمہ کرتے جائیں، خلقتو میں نے پیدا کیا، الجن جن کو کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ ماضی کے بعد اگر ایک لفظ زبر والی حالت میں ہوگا تو وہاں پر عموماً کو کا ترجمہ ہوتا ہے، میں نے جن کو پیدا کیا، والانس اور انس کو انسان کو، میں نے جن و انس کو پیدا کیا، اللہ کہہ رہا ہے خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں خود اللہ ہوں، خلقت الجن والانس میں نے جن و انس کو پیدا کیا، جعلنا ہم نے بنا دیا، قلوبہم، اچھا ابھی جعلنا کو چھوڑ دیں، قلوبہم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں، ان کے دل، جعلنا اور قلوب کے اوپر زبر ہے تو یعنی یہاں پہ کو کا ترجمہ ہے، جعلنا قلوبہم ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو، قاسیۃً سخت، قاسیہ کہتے ہیں سخت، جو چیز بہت زیادہ سخت ہو اس کو قاسیہ کہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اور یہاں پہ ہائی لائٹ کس ورڈ کو کریں گے؟ پہلے اس میں اس ورڈ کو، کیونکہ اس میں انا کی ضمیر موجود ہے، اور یہاں پہ سیکنڈ میں کون سے ورڈ کو ہائی لائٹ کریں گے؟ جعلنا کو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ نا الفاظ کو نمایاں کریں اور ترجمہ بھی کرنا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو کا ترجمہ یہاں پہ آئے گا زبر ہونے کی وجہ سے، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کل شیء ہر چیز، من الماء پانی سے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، تو یہاں پہ کون سا ورڈ ہائی لائٹ ہوگا؟ جعلنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وجعلنا اور ہم نے بنایا، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ، رواسیہ کہتے ہیں پہاڑوں کو، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا، یہاں پہ بھی زبر ہے تو کو کا ترجمہ آ جائے گا، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا تو یہاں پہ جعلنا ہائی لائٹ ہو جائے گا، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا، وجعلنا السماء اور ہم نے بنایا آسمان کو، سقفاً سقف کہتے ہیں چھت کو، محفوظہ محفوظ، اور ہم نے آسمان کو سقفاً محفوظہ محفوظ چھت بنایا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس کے بعد وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو بنایا، لباس، اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نے رات کو لباس بنا دیا،
یعنی جس طرح بندہ لباس پہن کر اپنے آپ کو ایک پروقار سکون محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح اگر رات کو سوئیں گے، رات کی نیند انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، جیسے کہ لباس سکون کا باعث ہے، اور ہم نے بنایا رات کو لباس۔ اسی طرح یہاں پہ کون سا ورڈ ہائی لائٹ ہوگا؟ جعلنا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہار دن کو کہتے ہیں، اور ہم نے دن کو بنایا معاش، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر بنائی ہے کہ اگر وہ رات کی نیند لے گا تو وہ اس کے لیے سکون کا باعث ہوگی، اور اگر دن کو معاش کے لیے رکھے گا تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اور اگر ہم اس کو الٹ کر دیں گے، دن کو سوئیں گے اور رات کو کمائیں گے تو ہماری زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ تو رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے اور دن کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر، آپ کا ذکر، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا، لہو، اس کے لیے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے عطا کیا، ہو کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ہم نے عطا کیا لہو، اس کے لیے، اسحاق کو، و یعقوب، اور یعقوب کو، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو لام کا ترجمہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ وَهَبْنَا، عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے عطا، اور نہیں، سوری، یہاں پہ واو کا ترجمہ اور نہیں ہے، یہ مادے کا واو ہے، واو ہا با۔ وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا اس کے لیے اسحاق کو اور یعقوب کو، وَكُلًّا، اور تمام کے تمام، جعلنا، ہم نے بنائے نبی، اور ہر کسی کو ہم نے نبی بنایا۔ یہاں پہ یہ ورڈ بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی عطا کیے، اور ہر کسی کو ہم نے نبی بنایا۔ وَكُلًّا جعلنا، اور ہم نے بنایا کلًا، تمام کو، نبی، اور ہم نے تمام ان کی اولاد کو نبی بنایا۔ فتحنا، ہم نے کھولا، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، اور ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا، ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، اور ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا، ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، اور ہم نے ان پر برکتیں کھول دیں، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے، آسمان و زمین سے ہم نے ان پر برکتیں کھول دیں، ہم نے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا، ہم نے کھول دی، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، ہم نے ان پر برکتوں کو کھول دیا، من السماء، آسمان سے بھی، والارض، اور زمین سے بھی۔ تو یہ تمام الفاظ، یہ تمام جملے آپ کو دیکھنے ہیں، اس میں آپ کو ترجمہ بھی کرنا تھا، اور آپ کو اس میں جو ورڈ ماضی کا موجود ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات جو پہلے گزر چکی ہے اس کو اگین میں ریوائز کروا رہا ہوں کہ انا کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بے شک، ٹھیک ہے۔ اور اگر انا کے ساتھ چھوٹی جڑ جاتی تھی تو اس میں میں کا ترجمہ آتا تھا، آپ کو یاد ہے پریویس کلاس میں بتا دیا ہے۔ بے شک میں، انی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میں نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان نہ ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے۔ یہ بات ہم پریویس کلاسز میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ انا جو ورڈ ہے وہ ضمیر کے ساتھ ملتا ہے، یعنی انی، بے شک میں، انا، بے شک ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب غور، یہ تین الفاظ ذہن میں رکھیں، انا، انی، انا۔ اور اب دیکھیں کچھ آیتیں ایسی آ رہی ہیں جن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوں گے اور ماضی کے الفاظ بھی استعمال ہوں گے۔ اب غور کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی، اے میرے رب، انی کا ترجمہ کیا پڑا ہے؟ بے شک میں نے، انی، بے شک میں نے، ظلمت، میں نے ظلم کیا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، اس ظلمت کے اندر، تو کے اندر بھی میں کا ترجمہ ہے، اور انی کے اندر، چھوٹی اے کے اندر بھی میں کا ترجمہ ہے۔ اب یہ ڈبل ترجمہ کیوں آیا ہے؟ پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر دو الفاظ ایک ساتھ ایسے جمع ہو جائیں جن کا ایک جیسا ترجمہ ہے تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے بے شک۔ تو یعنی اس جملے میں ڈبل تاکید ہے، ایک انا کی تاکید اور ایک دو حرف سیم ہم معنی آنے کی تاکید۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک، انی ظلمت، بے شک واقعی میں نے ظلم کیا،
بے شک میں نے واقعی ظلم کیا نفسی اپنی جان پر. نفس کہتے ہیں جان، چھوٹی ہے چھوٹی ہے مطلب میری، نفسی میری جان، اپنی جان پر. اے میرے رب میں نے واقعی بے شک ظلم کیا ہے نفسی اپنی جان پر. اسی طرح یہاں پہ کون سا ورڈ ہائی لائٹ ہوگا؟ ظلمت. ٹھیک ہے. اسی طرح ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا. یہاں پہ ایک ورڈ لکھنا بھول گیا میں. ٹھیک ہے. جلدی میں یہاں پہ جو ورڈ آئے گا وہ آئے گا انا. ٹھیک ہے. یہی بات سمجھانی تھی اور یہی لکھنا میں بھول گیا جلدی میں. تو یہاں پہ آپ نوٹس میں ایڈیٹنگ کر لیے گا انا. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا. یعنی کیا چیز سمجھانی ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم نے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا. ایک تو تاکید انا کی ہے اور ایک تاکید اس کے اندر ہم کی ہے اور ایک ظلمنا میں نا کے اندر ہم کی ہے. یعنی دو ہم کے ترجمہ جمع ہو رہے ہیں اور ایک انا کا ترجمہ جمع ہو رہا ہے. یعنی ڈبل تاکید ہے. جملہ وہی ہے بس تاکید آ گئی ہے جملے میں. انا ظلمنا بے شک ہم نے واقعی ظلم کیا، انفسنا ہماری جانوں پر، اپنی جانوں پر. نفس کی جمع انفس، انفسنا ہماری جانیں. ربنا اے ہمارے رب، انا ظلمنا بے شک ہم نے واقعی ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر. اسی طرح انا سمعنا بے شک ہم نے واقعی سنا ہے، قرآنا عجبا ایک عجیب قرآن. یہ بات شیطان یعنی جنہوں نے اپنے قوم قبیلے میں جا کر کہی تھی. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قرآن سنا تو یہ بات جا کر اپنے قوم قبیلوں میں ان جنہوں نے بتائی اور اس بات میں تاکید پیدا کر کے بتائی کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اور اپنے بات میں تاکید کس طرح پیدا کی؟ انا سمعنا بے شک واقعی ہم نے سنا، قرآنا عجبا ایک عجیب قرآن جو ہدایت دیتا ہے. یہ پھر آگے اس طرح آیت ہے، بے شک ہم نے واقعی ایک قرآن کو سنا ہے جو بڑا عجیب ہے، ایک عجیب قرآن کو سنا ہے. یہاں پہ ظلمنا ہائی لائٹ ہو جائے گا، یہاں پہ سمعنا ہائی لائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس چوتھی آیت ہے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے. اب یہ کس نے بولا تھا یہ جملہ؟ پہلے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیں. یہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ کہ میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، یعنی تیرے لیے منت مانگی ہے. ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے واقعی نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، یعنی واقعی میں نے تیرے لیے منت مانگی ہے. اب وہ منت کیا تھی وہ ہم جب آیت پڑھیں گے تو آگے آ جائے گا. اسی طرح ایک نبی نے اللہ سے کہا تھا کہ انی نظرت بے شک میں نے واقعی نظر مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے، صوما ایک روزے کی. یعنی میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت نظر مانی ہے کہ میں رحمان کے لیے ایک روزہ رکھوں گا. اب یہ کانٹیکس کی بات ہم نہیں کر رہے، بس ہم جملے کی بات کر رہے ہیں. اب یہ کیوں مانگنی تھی اور کس نے مانگی تھی اب اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. انی نظرت بے شک میں نے نظر مانی تھی، للرحمن رحمان کے لیے، صوما ایک روزے کی. رب انی اے میرے رب، بے شک میں نے ترکت واقعی چھوڑ دیا ہے، ملت قوم کی ملت کو، قوم کے دین کو. اے میرے رب میں نے اپنی قوم کی ملت کو، اپنی قوم کے دین کو واقعی چھوڑ دیا ہے. تو واقعی کا ترجمہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک انا کی تاکید اور ایک تو اور چھوٹی ہے، دونوں کا ترجمہ میں ہے. اے میرے رب بے شک میں نے واقعی چھوڑ دیا ہے قوم کی ملت کو. کیوں؟ وہ بالآخرتی آخرت کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اے میرے رب میں نے قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. انی وجدت امرأۃ بے شک میں نے واقعی پایا ہے، امرأۃ ایک عورت کو، لہا اس کے لیے، عرش عظیم ایک بڑا عظیم تخت ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہی تھی. کیا کہی تھی؟ انی وجدت امرأۃ، ہدہد کہہ رہا ہے بے شک میں نے واقعی پایا ہے، امرأۃ ایک عورت کو، ایک ملکہ کو، لہا اس کے لیے، عرش عظیم ایک بڑا تخت ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میں تجھے سزا دوں گا، تو میری محفل سے غائب ہو گیا، تو اس نے اپنی بات کو ایک تاکیدی اسلوب میں بیان کیا کہ آپ میری بات کو غلط نہ سمجھیں، میں نے واقعی ایک عورت کو پایا ہے، میں سفر پہ تھا اور میں نے واقعی ایک عورت کو پایا ہے اور اس کے لیے تو ایک بڑا تخت ہے.
تو یہاں پہ کون سا ورڈ ہائی لائٹ ہوگا؟ وجدتو۔ اسی طرح انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے واقعی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات تاکید سے فرما رہا ہے کہ اس بات کو جھوٹ نہ سمجھو، انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے واقعی انسان کو پیدا کیا ہے، من نطفۃ، نطفے سے، قطرے سے۔ وہ قطرہ کتنا حقیر سا قطرہ تھا، اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو بندہ اس کو دھوئے بغیر نہ رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو اس نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یہ کس بات کی اکڑ کرتا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے بے شک واقعی انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ورڈ آئے گا قتلنا، ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹ ہوگا، ہم نے قتل کر دیا، اور انا تاکید کے لیے ہے، بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو، ہم نے، اور بے شک ہم نے قتل کر دیا اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے ماضی کے جو آخری دو ضمائر رہ گئی تھیں، انا اور نحنو، اس کو مکمل کیا ہے، اس کی علامتیں پڑھی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بات اس کے بارے میں ذیلی کچھ آیتیں دیکھی ہیں اور پھر کچھ مشقیں کی ہیں۔ تو یہ پیج پہ لکھیں اور ہائی لائٹ کریں، اور جو چیز سمجھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، مجھے پڑھانے کا شوق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔